اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا ہے اس اللہ کی جو حمد و ثنا کے لائق ہے، اور درود و سلام ہے محمد و آل محمد پر۔ ناظرین، ہدایت ٹی وی اسلام آباد سینٹر سے میں ہوں آپ کا میزبان اختر عباس امینی۔ ماہ مبارک رمضان ماشاءاللہ اپنے فیوز و برکات سے مومنین و مسلمین کے دلوں کو منور کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے جیسے گزشتہ روز ہم نے قبلہ کی خدمت میں چند سوالات کیے اور قبلہ نے بڑے خوبصورت انداز سے ان کے جوابات دیے، آج پھر ہم ماہ مبارک رمضان کے عنوان معرفت رمضان کے حوالے سے مبارک رمضان کے اس استقبال کے بعد روزے کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور دیکھیں گے کہ روزے کے حوالے سے ہم عمومی طور پر کیا چیز دیکھتے ہیں، مشاہدات میں کیا آتا ہے، اور وہ روایات اور قرآن کی آیات ہمیں کیا پیغام دیتی ہیں۔ تو آئیے میں دوبارہ اپنے قبلہ کا تعارف کرا دوں۔ واجب الاحترام مفکر اسلام، قبلہ کعبہ فاضل شخصیت، وائس پرنسپل مدرسہ زینبیہ راولپنڈی، قبلہ مولانا غلام قاسم جعفری صاحب۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ ماہ مبارک رمضان روزوں کے حوالے سے ہی اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ بہت بڑی یہ نعمت ہے مسلمانوں کے لیے، اور اس سے فیوز و برکات کے حوالے سے جیسے گزشتہ پروگرام نے آپ نے فرمایا کہ اس کا استقبال کس طرح کرنا چاہیے، اس کی فضیلتوں کو کس طرح سمیٹنا چاہیے، تو آج ہمارا ہے ارادہ پروگرام کے حوالے سے کہ ہم مومنین تک، مسلمین تک یہ پیغام پہنچائیں کہ روزہ اصل میں کیا چیز ہے، ہم روزے سے کیا مراد لیتے ہیں، قرآن و احادیث میں روزے سے کیا مراد لیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو گزارش ہے یہ ذرا آگاہ فرمائیں کہ قرآن مجید میں روزے کی فرضیت کے حوالے سے جو پیغام دیا گیا ہے وہ پیغام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت بہترین اور خوبصورت انداز میں آپ نے تعارف کروایا ماہ مقدس رمضان المبارک کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں اپنے اس دوسرے پروگرام میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ روزے کب فرض ہوئے۔ سب سے پہلے روزے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات بابرکات پر جب یہ حکم نازل ہوا، سن 2 ہجری تھی، اور سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں اس کو بیان کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس کی ریزن، علت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ۔ ہاں محترم امینی صاحب، اس میں آپ دیکھیں کہ جو لفظ صیام استعمال ہوا ہے وہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی روزے، ایک روزہ نہیں ہے بلکہ روزے۔ اور صیام جو ہے وہ صوم کی جمع ہے۔ صوم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے رک جانا۔ اب یہ تفاسیر میں ہمیں ملے گا کہ ہم نے کس چیز سے رکنا ہے، وہ کون سی چیز ہے جس سے ہمیں رکنا ہے، جس سے ہمیں منع کیا جا رہا ہے۔ تو میں عرض کروں کہ شریعت مقدسہ نے عام حالات میں جن چیزوں کو جائز قرار دیا ہے، جن کو حلال قرار دیا ہے، وہ حالت روزہ میں انسان کو منع کی گئی ہیں، ان سے رک جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس میں بہت بڑا فلسفہ ہے، تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ۔ کیسے بنو گے صاحب تقوی؟ کہ جب تم ایک مہینہ یعنی 29 یا 30 دن اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھو گے، تو پھر اگلے 11 مہینے جو ہے وہ آپ کو حرام چیزوں سے رکنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ یعنی یہ آپ کے لیے ورکشاپ ہے، تمرین ہے، مشق ہے، آپ کو ریہرسل کروائی جا رہی ہے کہ آپ کے اندر اللہ نے ایک قوت عطا کی ہے، ایک ول پاور آپ کو عطا کی گئی ہے کہ آپ کے سامنے پانی موجود ہے، کھانا موجود ہے، آپ کے سامنے تمام چیزیں موجود ہیں جو آپ کی عام حالت میں آپ کے لیے جائز تھیں، ان کا استعمال کرنا آپ کے لیے مباح تھا، آپ کو کوئی اس سے رکاوٹ نہیں تھی، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود آپ انہیں استعمال نہیں کرتے۔ تو یہ انسان کے اندر ایک ول پاور اور قوت ارادی کو نکھارا جاتا ہے۔ اور میں عرض کروں کہ یہ روزے جو ہیں
شریعت مقدسہ میں فقط شریعت محمدیہ میں واجب نہیں ہے، بلکہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی، تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے، چونکہ جو دین ادیانوں میں تبدیلی آئی ہے وہ حالات و واقعات کے تقاضوں کے مطابق، لیکن جو فطرت ہوتی ہے وہ کبھی نہیں بدلتی، یعنی روزہ جو ہے انسانی فطرت کا تقاضا ہے، جیسا کہ روایات میں ملتا ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، عبادت پروردگار میں مصروف عمل ہوتے تھے، جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ پھر شام کے وقت ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر کے لے جاتی تھیں، پاک پیغمبر سارا دن عبادت خدا اور حالت روزہ میں ہوا کرتے تھے، یعنی کھانے پینے کو ترک کر دیتے تھے، باقی تمام چیزیں جن سے شریعت مقدسہ نے روکا ہے ان سے بھی رکے رہتے تھے، قبل اس کے کہ وہ ابھی روزے فرض کیے گئے تھے، سن 2 ہجری میں ان کو فرض کیا گیا، اس سے پہلے پاک پیغمبر نے یہ پریکٹس کی ہے جی، تو پاک پیغمبر علیہ السلام نے عملی طور پر ہمیں یہ دکھلایا، اور یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اور اس کے فیوز و برکات انسان کے اوپر کیا ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے، انسان کا جہاں پہ تزکیہ نفس ہو رہا ہوتا ہے، انسان روحانیت اور معنویت کے اعتبار سے بلندیوں کی طرف گامزن ہوتا ہے، وہاں پہ انسان کے جسمانی فاسد مادے زائل ہو جاتے ہیں، وہاں پہ انسان جو ہے ایک بہترین ہلکا پن محسوس کرتا ہے روزے رکھنے کے بعد، اور انسان کا معدہ درست ہو جاتا ہے، انسان کے اندر جو بہت سارے فاضل اور رذیل قسم کے مادے ہوتے ہیں فاسد، وہاں وہ جہاں روح کے فوائد ہیں وہاں جسم کے بھی فوائد ہیں، شرعی حوالے سے آپ کا ارتقاء ہو رہا ہے، منازل آپ طے کر رہے ہیں تقویٰ کے حوالے سے، وہاں میڈیکلی طور پر بھی آپ کی صحت میں اضافہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک۔ اچھا قبلہ، روزے کے حوالے سے رکنا ہے جو آپ نے ایک صوم کا معنی ہے رکنا جی، تو آیا یہ رکنا جس طرح آپ کہہ رہے کھانا پڑا ہوا ہے، کھانے سے رکنا ہے یا کچھ اور چیزوں سے بھی رکنا ہے، صرف زبان اور پیٹ کا روزہ ہے؟ خوب، بہت خوب، یہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو، نئی نسل کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ آپ روزے کا مطلب فقط کھانا پینا ترک کر دینا نہیں ہے، روزے کا معنی یہ ہے کہ انسان کے پورے وجود پہ اس کا نفاذ لایا جائے، انسان کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے کا پورا وجود جو ہے وہ روزے کی حالت میں ہو، یعنی حالت روزہ میں آپ غیبت نہیں کر سکتے، روزے کی حالت میں آپ حسد، کینہ اور بغض جیسی لعنتوں سے بچ جاتے ہیں، ان کو اختیار نہیں کرتے، یہاں پہ آپ نے کھانے پینے کو ترک کیا، اور میں نے گزشتہ جو ہے وہ پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ انسان جو ہے وہ فقط جو ہے وہ کھانے پینے کو ترک نہیں کرے گا، بلکہ اپنے اندر ایک احساس پیدا کرے گا کہ اس کو حالت روزے میں غیبت نہیں کرنی، حسد نہیں کرنا، کینہ اور بغض نہیں کرنا، کسی کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کرنا، چغل خوری نہیں کرنی، اور کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا، اس کے حوالے سے کوئی ایسا پلان نہیں بنانا جو اس کے لیے نقصان دہ ہو، یعنی انسان کا پورا وجود، انسان کے ہاتھ، انسان کے پاؤں، انسان کی آنکھیں، انسان کی زبان، انسان کے کان، سب روزے میں ہوں، پورے کا پورا وجود روزے سے ہو۔ جیسا کہ ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پاک پیغمبر علیہ السلام کی حیات طیبہ میں پیغمبر ختمی مرتبت علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا مدینہ میں کہ اے اہل مدینہ آپ سب روزہ رکھیں، اور روزے کو جب افطار کرنا ہے تو مجھ محمد کی اجازت سے افطار کرنا ہے، جب تک میں اجازت نہیں دوں گا، آپ مجھ سے آ کر اجازت نہیں لیں گے، اس وقت تک افطار نہیں کریں گے۔ تو سب نے روزہ رکھا، ایک بزرگ صحابی ہیں پاک پیغمبر کے، انہوں نے روزہ رکھا، ان کی 2 بیٹیاں ہیں، انہوں نے بھی روزہ رکھا۔ وہ شام کے وقت جب افطار کا وقت آیا، پاک پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام جواب، اور عرض کی کہ مجھے اجازت ہے کہ میں روزہ افطار کروں۔ پیغمبر ختمی مرتبت علیہ السلام نے اجازت مرحمت فرمائی، انہوں نے روزہ افطار کیا۔ پھر اس بزرگ صحابی نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، کیا میری بیٹیوں کے لیے بھی اجازت ہے میں تاکہ ان کو بتاؤں اور وہ روزہ افطار کریں؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے جو جملہ فرمایا انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، فرمایا کہ آپ کی بیٹیوں کا تو روزہ تھا ہی نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، میرے ساتھ انہوں نے سحری کی، میرے ساتھ انہوں نے نیت کی، وہ سارا دن روزے میں رہی ہیں۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ یہ برتن لے جاؤ اور اپنی بیٹیوں سے کہو کہ اس میں قے کر کے دیں۔
جب قے انہوں نے کی تو اس میں تازہ خون اور گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ حالت روزہ میں تھیں، ایک بہن غیبت کر رہی تھی اور دوسری اس غیبت کو سن رہی تھی، اس کو اپریشیٹ کر رہی تھی اور اس پہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ لہٰذا جب کوئی غیبت کرتا ہے تو وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اور جو گوشت حالت روزہ میں کھائے اس کا روزہ نہیں رہتا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا روزہ نہیں ہے، یعنی آپ روزے کی حالت میں ہیں، آپ کسی کی غیبت نہیں کر سکتے، آپ کسی کا گلہ شکوہ نہیں کر سکتے، آپ تنقید برائے اصلاح اس کے سامنے تو کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا علمی مباحثہ ہو، اگر کچھ مسائل ہیں، کچھ مشکلات ہیں تو آپ ان کو حل کریں، لیکن حالت روزہ میں۔ اور آغا سیستانی دامہ ظلہ العالی نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آپ حالت روزہ میں ہیں اور آپ کے سامنے کھانا موجود ہے اور آپ کہتے ہیں کہ کاش میں روزے سے نہ ہوتا تو میں انہیں تناول کرتا اور لطف اندوز ہوتا، تو حاجی آغا فرماتے ہیں کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس روزے کی قضا کرے۔ یعنی اتنا سخت حکم ہے حالت روزہ میں۔ گویا میں اپنے نوجوانوں سے عرض کروں گا، اپنے عزیزان سے یہ عرض کروں گا کہ روزے کی عظمت کو پہچانیے، روزے کے وہ جو اثرات انسان کے اوپر مرتب ہوتے ہیں ان کو درک کیجئے تاکہ آپ روزے کی عظمت اور اس کی معرفت حاصل کر کے روزہ رکھیں۔ روزہ فقط، وہی عرض کروں گا کہ روزہ فقط کھانے پینے کو ترک کرنے کا نام نہیں ہے۔ اچھا قبلہ، جس طرح آپ نے پہلے ماشاءاللہ خوبصورت انداز سے بتایا کہ جہاں روح کی ترقی اور بالیدگی ہے وہاں جسم کی بھی صحت کا نام ہے، صحت کا نام ہے روزہ، تو کیا اسی طرح ہی ہے کہ کھانا چھوڑنا یہ جسم کے لیے صحت ہے اور گناہ چھوڑنا وہ روح کے لیے صحت ہے؟ یعنی آپ روح کے لیے اقدام کریں گے تو روح کی ترقی اور بالیدگی ہوگی، آپ فقط جسم کے لیے اقدامات کر رہے ہیں اور کھانا پینا چھوڑ رہے ہیں تو فقط وہ جسم تک اثر رہے گا، روح تک وہ اثر نہ جائے گا۔ اچھا قبلہ، آج کل جیسا آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا جتنے عروج پر پہنچ چکی ہے، وقت گزارنا بڑا آسان ہو گیا ہے لوگوں کے لیے، تو ماہ مبارک رمضان میں ہوتا اس طرح ہے کہ ساری رات وہ جس طرح ڈرامے دیکھنا، فلمیں دیکھنا، سوشل میڈیا استعمال کرنا، صبح سحری کر کے پھر نماز پڑھ کے چلیں، اچھا گمان کر نماز پڑھ کے سارا دن سو گئے کہ چلیں سونا بھی عبادت ہے، سانس لینا بھی عبادت ہے، پھر شام کو اٹھے وہ ظہرین پڑھ کے پھر مغرباً افطار کر لیا۔ تو اس حوالے سے آپ پیغام دیں نوجوانوں کو خصوصاً کہ وہ اس کا خاتمہ کیسے کر سکتے ہیں، سد باب کریں، یا پھر اس کا مد مقابل کیا ان کو آپ ایڈوائز دیں گے؟ خوب جی، بہت زبردست آپ نے سوال کیا۔ نوجوان نسل کو اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ یہ فقط کھانے پینے کو ترک کر کے سو جانا اور وقت گزار لینا یہ روزہ نہیں ہے، بلکہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ روزے کے اثرات کو اپنے اوپر نافذ کریں، مرتب کریں، تاکہ اس روزے کی معرفت کا آپ کو حقیقی معنوں میں ادراک ہو سکے، اور جس میں پابندی وقت بھی ہے، جی وقت کی قدر بھی ہے۔ مطلب ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ صبح سحری کس وقت ختم ہونی ہے، جی ایک منٹ ہم دیکھ رہے ہیں، بے شک افطار کس وقت ہونا ہے، ایک منٹ دیکھ رہے ہیں، جی۔ جہاں وقت کی قدر پابندی سکھائی جاتی ہے وہاں پوری رات ایسے بلا دریغ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہاں، میں یہی عرض کروں گا کہ روزہ جو انسان کو ایک ڈسپلن دیتا ہے، وقت کی اہمیت اور قدر بتلاتا ہے، اور انسان ایک منظم ہو جاتا ہے، وقت پہ سوتا ہے، وقت پہ جاگتا ہے، اور صبح سحری کر کے نماز پڑھ کے فریضہ 2 رکعت نماز پڑھی اور سو گیا، یہ بھی روزہ نہیں ہے، بلکہ روزے کے فیوز و برکات یہ ہیں کہ وہ مصلی عبادت کی زینت بنے، مصلی پہ کم از کم حد اقل طلوع آفتاب تک وہ بیٹھے، تلاوت سے اس مصلی عبادت کو مزین فرمائے، تلاوت سے اپنے روح کو ایک مزید ارتقاء دے۔ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، وہ انشاءاللہ لیلۃ القدر کے حوالے سے جو پروگرام ہوں گے ان میں مزید اس کی وضاحت کی جائے گی، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن کی تلاوت، اور یہ بہت زیادہ جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے کہ طلوع آفتاب تک نہ سوئیں،
یہ وقت جو ہے بہت باعظمت وقت ہے، یہ اللہ کی رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور پھر ماہ مقدس کے وہ ساعتیں، وہ لمحے اور وہ جو فیوز و برکات ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ لہٰذا وہ صبح نہ سوئے، اس کو بہت زیادہ شدید انداز میں منع کیا گیا اور اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ آپ ہمیشہ اپنی عادت بنائیں، اور جب آپ اس ماہ مقدس میں اپنی عادت بنائیں گے تو یقیناً آپ آئندہ بھی اس چیز کو جو ہے وہ اپنے اوپر نافذ کر دیں گے، اور جب آپ نماز فریضہ ادا کرتے ہیں تو طلوع آفتاب تک آپ ہرگز نہیں سوئیں گے اور اس کا انتظار کریں گے، اور تعقیبات میں، مناجات میں، عبادات میں، تلاوت قرآن میں، تسبیح و تحلیل میں، ذکر و اذکار میں ان لمحات کو آپ گزاریں گے۔ اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ظہرین کی نماز پڑھے پھر افطار کا انتظار کر لے، نہ، اس ماہ مقدس میں اپنے آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کرے کہ میری زندگی کو اس شہر اللہ نے منظم کر دیا ہے، اس تنظیم کے ساتھ ساتھ اپنے منظم اور ڈسپلن کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی توجہات اور اپنے تفکرات اس طرف لے جائے جس طرف روزہ لے جانا چاہتا ہے۔ جیسا کہ یہ دور حاضر، عصر حاضر، غربت کا ایک طوفان آیا ہوا ہے، ایک مہنگائی کا طوفان ہے، اور پاکستان میں بالاخص جو ہے بہت مشکلات ہیں۔ مومنین، نادار، غرباء، یتامہ، مساکین، بیوائیں منتظر ہوتی ہیں اس ماہ مقدس کے فیوز و برکات کی وجہ سے کہ اب مخیر حضرات ہماری طرف متوجہ ہوں گے، احساس بھی ہے، احساس روزہ اس کے اندر پیدا ہوگا، ان کی ضروریات کا وہ خیال رکھیں گے، ان کی ضروریات کو وہ پہنچائیں گے۔ بہت، اگر مثال کے طور پر آپ اپنے دسترخوان پہ 2، 4، 5، 6 ڈشیں بنا کر رکھتے ہیں، ان کو کم کر دیں اور اسی میں سے مستحقین تک افطار اور سحر کا انتظام کریں۔ جیسے میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا چلوں، ہم نارملی معمولات میں 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، جی، صبح، دوپہر، بشک۔ ماہ مبارک رمضان میں 2 ٹائم کھا رہے ہیں، ایسی تو اس کا یہ بھی معنی لیا جائے کہ وہ 1 ٹائم کا جو ہم نہیں کھا رہے، وہ 1 ٹائم کا آپ غرباء و مساکین و مستحقین تک بالکل، کم از کم روزے کم از کم حد اقل جو ہے وہ 1 وقت کا جو کھانا ہے وہ مستحقین تک پہنچانا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں یہاں پر ایک بہت اہم نقطے کی طرف میں توجہات کو مبذول کرانا چاہوں گا کہ جو لوگ عذر شرعی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے، شریعت مقدسہ نے کیا فرمایا کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں 1 مد طعام، یعنی 1 وقت کا کھانا جو آپ کھا رہے ہیں وہ کھانا جو ہے وہ مستحق تک پہنچائیں، تاکہ جو عذر شرعی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا اس کو بھی احساس روزہ ہو، احترام ماہ مقدس کے حوالے سے رمضان المبارک کے جو ہے وہ فیوز و برکات اپنے اوپر وہ لاگو رکھے۔ جس طرح ایام مخصوصہ میں خواتین کے لیے حکم ہے کہ آپ مصلی عبادت کو ترک نہ کریں، آپ وہ جو فریضہ نماز کے اوقات ہیں جبکہ آپ کے لیے وہ اس وقت آپ نماز نہیں پڑھیں گی، آپ کی وہ نماز معاف ہے، لیکن روزے کی قضا تو ان پر واجب ہے، لازم ہے۔ کتنی بڑی اہمیت ہے ناظرین قبلہ صاحب کہ ایک عبادت کے حوالے سے جہاں خواتین کو چھوٹ دی جا رہی ہے کہ نماز آپ کی ان ایام میں معاف ہے اور ان کی قضا بھی نہیں ہے، لیکن روزہ معاف نہیں ہے، قضا ہے، قضا واجب ہے ان پر، ان کی قضا واجب ہے۔ اور اگلے ماہ مقدس کے آنے سے پہلے جب ان کا عذر شرعی دور ہو جاتا ہے تو ان روزوں کی قضا ان پر واجب اور لازم ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی اور عذر شرعی ان کو لاحق ہو جاتا ہے اور کسی وجہ سے بھی وہ روزے نہیں رکھ پاتی تو آئندہ سالوں میں جب بھی انہیں فرصت ملے گی، عذر ان کا رفع ہو جائے گا تو ان کے لیے روزے رکھنا واجب اور لازم ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو عذر شرعی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا وہ 1 مد طعام دے تاکہ اس کو احساس ہو۔ جس طرح خواتین کے لیے میں نے عرض کیا کہ حکم شرعی ہے کہ وہ ان ایام مخصوصہ میں جب نماز نہیں پڑھ رہی تو تسبیح و تحلیل کریں، اپنی عادت کو نہ چھوڑیں، وہ وقت اللہ کے ذکر میں گزاریں، مصلی عبادت پہ بیٹھیں اور تسبیح و تحلیل کو جاری و ساری رکھیں تاکہ ان کو بھی احساس عبادت جو ہے وہ ختم نہ ہو، اس کی چاشنی باقی رہے اور ان کا تسلسل جو ہے وہ عبادات کی جو لمحات ہیں وہ جاری و ساری رکھیں۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں قبلہ صاحب نے روزے کی اہمیت، روزے کی فرضیت، روزے کے اثرات، روزے کے ثواب کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ وہاں ایک عموماً جو ہمارے ہاں فضا پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی نوجوان جس پہ شریعت واجب ہو گئی ہے، روزے واجب ہیں، وہ روزہ رکھ لے تو بھی ٹھیک ہے، نہ رکھے تو بھی ٹھیک ہے، اس حد تک اسے ملامت نہیں کی جاتی جس حد تک اسے کرنی چاہیے۔
تو قبلہ روزے نہ رکھنا کتنا بڑا گناہ ہے، یا روزے نہ رکھنے کی کیا سزا ہے، یا روزے نہ رکھنے والے پر ائمہ و معصومین نے کیا ان کے بارے میں فرمایا ہے، یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی، روزہ ایک فرض ہے، اللہ کی طرف سے یہ عائد کیا گیا ہے کہ آپ نے روزے رکھنے، حکم پروردگار ہے۔ جو روزہ نہیں رکھ رہا وہ معصیت کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اور شریعت مقدسہ نے فرمایا جو دین اسلام کے دائرے میں آ گیا ہے، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا، علی ولی اللہ کا نعرہ بلند کر دیا، تو اس پر روزے واجب ہیں، فرض ہیں، اور قرآن کی نص موجود ہے کہ آپ نے روزے رکھنے ہیں، آپ پر روزے واجب اور فرض ہیں۔ اور فرمایا کہ جب سن بلوغ پہ بیٹا یا بیٹی پہنچ جائے، یہاں تک آج ہی میں مطالعہ کر رہا تھا فقہی احکام کا، کہ جو ہی آپ سن بلوغ پہ پہنچتے ہیں، اذان صبح سے پہلے آپ سن بلوغ پہ پہنچ گئے، اس دن کا روزہ رکھنا آپ پر واجب ہے۔ اور اگر آپ روزہ نہیں رکھیں گے بغیر عذر شرعی کے تو آپ پر جو ہے وہ کفارہ واجب ہو جائے گا، ایک غلام آزاد کریں، 60 روزے رکھیں، یا 60 مساکین کو کھانا کھلائیں۔ اور وہاں پر یہ ہے کہ آج کل چلو اس دور میں غلام کی آزاد کرنے والا کنسیپٹ تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، پھر دوسرا آپشن ان کے لیے یہ ہے کہ 60 روزے رکھیں، اور وہ بھی کم از کم 31 روزے تسلسل کے ساتھ آپ نے رکھنے، اس میں گیپ نہیں لانا، باقیوں میں آپ کو اختیار ہے۔ اور جب 60 روزے مکمل ہو جائیں گے تو ایک روزے کی قضا بھی آپ کے ذمہ باقی ہے، اور پھر جب آپ 60 مساکین کو کھانا کھلائیں گے تو وہاں بھی ایک روزے کی قضا بھی آپ نے کرنی ہے، کفارہ بھی ادا کرنا ہے، اور روزے کی قضا بھی آپ نے بجا لانی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا حکم شرعی ہے، اور کیا خوب جملے ہیں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے، کہ مجھ علی کو گرم ترین زمانے کے روزے پسند ہیں اور طولانی راتوں کی عبادت پسند ہے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب نے اپنے محبین کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے موالیوں کو کس طرح متوجہ کیا ہے کہ روزے کی عظمت کیا ہے۔ مولا یہ بتلانا چاہتے ہیں اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ بہانہ بنانے کہ بہت طولانی روزہ ہے، شدت کی گرمی ہے اور میں روزے نہیں رکھ سکتا، جب ہمارے رہبر اور ہمارے رہنما یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے طولانی شدید گرمیوں کے روزے زیادہ پسند ہیں اور عزیز ہیں، تو ہمیں بھی اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اور بہانہ سازی، اور یہاں پہ میں ایک شرعی مسئلہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر کوئی شخص مریض ہو گیا ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر نے چیک کیا کہ آپ تو مریض ہیں، آپ روزے نہ رکھیں، شریعت مقدسہ نے فرمایا کہ آپ خود اپنا جائزہ لیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں تو فرمایا آپ روزہ رکھیں، آپ ڈاکٹر کی بات پہ عمل نہ کریں۔ لیکن شریعت نے ظلم نہیں کیا، اس کے اپوزٹ، اگر ڈاکٹر آپ کو پرفیکٹ قرار دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے اور وہ خود سمجھتا ہے کہ نہیں روزہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو شریعت مقدسہ نے ظلم نہیں کیا، فرمایا آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو یہ آپ کا عذر شرعی ہے اور آپ روزہ نہ رکھیں، فقط ایک روزے کے بدلے مد توام۔ اور آپ کی یہ عذر اگر دور ہو جائے تو آئندہ ماہ مقدس کے شروع ہونے سے پہلے آپ ان کی قضا بجا لائیں۔ اگر آپ کا وہ عذر باقی رہتا ہے تو وہ جو آپ نے مد توام دیا ہے وہ مجزی اور کافی ہے۔ لہٰذا شریعت مقدسہ نے اس بات کی طرف وہ بیلنس رکھا ہے، کوشش کی ہے کہ روزے آپ رکھیں، روزہ آپ کے لیے معاف نہیں ہے کسی صورت میں بھی۔ قبلہ روزے کے حوالے سے جو آپ بتا رہے تھے اور فقہی حوالے سے جو آپ نے بتایا ہے کہ روزے کی فرضیت کو کتنا اہم قرار دیا گیا ہے، وہاں میں چاہتا ہوں کہ مومنین کو آپ مختصراً صحیح روزے کی مبطلات، محرمات اور مباحات بھی ضرور بیان فرما دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اہم سوال ہے، مومنین کو ان سے آگاہ ہونا چاہیے، چونکہ جہاں روزہ رکھنا واجب ہے وہاں پہ احکام روزہ سے آگاہ ہونا اوجب ہے۔ جب تک انسان احکام روزہ سے آگاہ نہیں ہوگا وہ روزہ اس کا وہ معرفت ماہ رمضان المبارک اسے حاصل نہیں ہوگی، اس لیے احکام روزہ سے بھی اسے آگاہ ہونا چاہیے۔ نماز پڑھنا واجب ہے تو احکام نماز سے آگاہ بھی ہونا واجب اور لازم ہے۔ لہٰذا جو مبطلات روزہ ہیں وہ کھانا ہے، پینا ہے، ٹھیک ہے جی، صبح صادق تک
حالت غسل میں باقی رہنا ہے کہ اس پر غسل واجب تھا اور اس نے اذان صبح سے پہلے غسل نہیں کیا، اگر اس کا فریضہ تیمم ہے تو وہ تیمم اس نے نہیں کیا، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اگر جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو اس پر جہاں روزہ اس کا قضا ہو جائے گا، مس ہو جائے گا اور اس کو روزے کی قضا کرنا ہوگی، وہاں پہ اس پہ کفارہ بھی واجب ہو جائے گا اگر اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ اسی طرح غلیظ غبار ہے، گاڑھا غبار ہے، اس کو حلق تک پہنچانا یا قے کرنا، ایک ہوتا ہے قے کا آنا، وہ روزے کو باطل نہیں کرتا، یعنی جو بھی قے آئی ہے آپ نے سب کچھ مواد جو ہے وہ بہر اگل دیا ہے، نکال دیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی ہاں، جان بوجھ کے اگر کوئی قے کرتا ہے، جیسے انگلی وغیرہ مار کر قے کرتا ہے، تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ غبار کے حوالے سے قبلہ سگریٹ کا دھواں اگر چلا جائے وہ بھی غبار میں شامل ہو جاتا ہے؟ جی بالکل، اس سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے، ماسک کا استعمال کرے اگر کوئی ایسا مقام ہے۔ اولاً تو احترام ماہ مقدس کے حوالے سے کسی کو اوپن سگریٹ پینا ہی نہیں چاہیے، اور پھر جہاں محفل ہو، روزہ دار بیٹھے ہوں، وہاں پہ اگر کوئی بغیر روزے کے ہے اور وہ سگریٹ لگا کے بیٹھ جائے تو یہ بھی بہت مذموم ہے، اس کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے۔ احترام ماہ مقدس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں سے اوائڈ کیا جائے، اور اگر کوئی بغیر کسی عذر شرعی کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ رہا تو اس کے لیے بھی امساک ہے، مستحب ہے کہ وہ ان چیزوں سے پرہیز کرے جو حالت روزہ میں استعمال کی جاتی ہیں، تاکہ احترام باقی رہے۔ اگر اس کو ضرورت ہے اور اس نے ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے تو وہ درِ پردہ کرے، ٹھیک ہے جی، پس پردہ کرے، تاکہ دوسرے لوگوں کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اور ادھر مبتلات روزہ میں جو اہم ترین مبتل روزہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ خدا، رسول و ائمہ ہدیٰ علیہ السلام پہ جھوٹ باندھنا، خصوصاً یہ ہمارے ممبری حضرات، ہاں جو ممبر پہ واعظین آتے ہیں، خطبہ، ذاکرین، علماء اکرام، ان کو اس چیز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اور جو سامعین ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی جھوٹی روایت بیان کر رہا ہے اور وہ سر ہلا کر یا نعرہ لگا کر داد و تحسین دے کر ان کی تائید کرتے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ بھی روزے کو، اپنے روزے کو باطل کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر وہ متوجہ ہیں اور جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں تو کفارہ واجب ہو جائے گا۔ اگر وہ متوجہ نہیں تھے اور سہون ایسا ہوا ہے تو پھر روزہ تو باطل ہو جائے گا حتماً، لیکن کم از کم وہ کفارے سے بچ جائیں گے۔ لہٰذا ان چیزوں کا ادراک، ان کو سمجھنا اور جاننا ہم پر واجب اور لازم ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں حالات روزہ میں مکروہ ہیں۔ مکروہ کا مومنین کو پتہ ہے کہ ایسے امور کہ جن کو اگر نہ بجا لیں تو بہت بہتر ہے، اگر بجا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے بار بار کلی کرتے ہیں، تار کپڑا جو ہے وہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں، اور اسی طرح مسواک۔ جی یہاں پہ میں بات جی روزے دار کیونکہ بار بار نہانا اور خصوصاً سوئمنگ پول کا استعمال کرنا، تو اگر ڈبکی لگا کے وہ نیچے چلا گیا ہے تو اس حوالے سے اس حوالے سے آغا سستانی دامت ظلہ العالی نے تو رعایت دی ہے کہ روزہ باطل نہیں ہوتا، بچ جاتا ہے۔ البتہ باقی مراجع اعظام کا جو فتویٰ ہے اس میں تو انہوں نے بہت اس کو بھی مبتلات روزہ ہی میں سے قرار دیا ہے۔ احتیاط بہتر ہے کہ آپ غسل ارتماسی بھی حالت روزہ میں نہ کریں اور ڈبکی نہ لگائیں، اور اگر یہاں گردن تک آپ پانی میں چلے جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پورے سر کو مکمل نہ ڈبوئیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، مکروہات بتا رہے تھے۔ جی میں مکروہات عرض کر رہا تھا، جیسے تر لکڑی ہے، تازہ آپ نے درخت سے ایک مسواک بنایا ہے اور اس کو آپ کرتے ہیں، تو اگر وہ کرتے ہیں تو بھی مکروہات میں ہے، اور ایک دفعہ منہ میں لے جائیں اور مسواک کرتے رہیں، اور جب اس کو باہر نکالیں تو پھر دوبارہ آپ اس کو منہ میں نہ لے جائیں۔ اسی طرح اگر وہ پیسٹ وغیرہ کرتے ہیں اور آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور وہ حلق تک نہ پہنچے تو پھر وہ مکروہ نہیں ہوگا، لیکن وہ حالت روزہ میں اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور اس کو آپ حلق تک نہ لے جائیں، اس کا ذائقہ وغیرہ نہ جائے۔ اگر ذائقہ چلا جائے تو مکروہات میں ہوگا، اگر ذائقہ نہ جائے تو کوئی حرج نہیں، یعنی مباح ہوگا آپ کے لیے۔ ناظرین، روزے کی اہمیت، فرضیت، روزے کے اثرات، روزے کے حوالے سے ہم میں کیا تبدیلیاں آنی چاہیے، فقہی مسائل کے حوالے سے ہم نے قبلہ صاحب سے بہت کچھ سیکھا، کیونکہ روزے کی فقہی مسائل ایک طولانی لسٹ میں آ جاتے ہیں، ان کو ایک ہی نشست میں ہم احاطہ نہیں کر سکتے، تو ہماری کوشش ہوگی کہ فرداً ایک دو مسائل آپ کے گوشے گزار کرتے رہیں تاکہ ہمارا بیان کرنا اور آپ کا اس حوالے سے سمجھنا بھی آسان رہے۔ تو ناظرین، دعا ہے پروردگار محمد و اہل بیت محمد کے صدقے میں اس روزے جیسی عظیم نعمت سے ہمیں جو سرفراز کر رہا ہے، ہمیں اس کی فرضیت کو سمجھنے
روزے رکھنے اور فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔